الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن بدأت النبوة والرسالة فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ عز شانہ نے اپنے پیارے حبیب حضور النور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن فضائل اور کمالات سے اور خصائص و امتیازات سے مشرف فرمایا، ان خصائص و امتیازات میں سے اور ان فضائل و کمالات میں سے ایک فضیلت، ایک کمال، ایک خوبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہونا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا کر بھیجا، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے بھیجے۔ ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کا سلسلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اختتام کو پہنچا، اور جو رسولان اعظام آئے ان کا اختلاف روایت 313 رسولان اعظام کا سلسلہ بھی آپ کی ذات پر اختتام کو پہنچا۔ چنانچہ رب ذوالجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حقیقی والد نہیں، کسی بھی مرد، کسی بھی بالغ فرد، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین، رب ذوالجلال جل وعلا نے سورۃ الاحزاب کی اس آیت مبارکہ یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد میں سے کوئی بھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا۔ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی نرینہ اولاد تھی، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کی شہزادیاں 4، ان کی تو اولادیں بھی، ان میں سے 2 کی اولادیں ہوئی، تو باقی جو آپ کے 3 صاحبزادے ان میں سے کوئی بھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ کسی مرد کے والد نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، حقیقی والد، کہ وہ خاتم المرسلین
اس لیے کہ رسالت کا ذکر ہوا، ایک بس رسالت، ایک بس نبوت، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اوصاف، وصف نبوت بھی عظیم وصف اور وصف رسالت بھی عظیم وصف، لیکن جمہور اہل اسلام کے نزدیک جو صاحب شریعت، جو صاحب کتاب نبی، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ رسول افضل نبی سے، رسول نبی سے افضل، اور نبی رسول کے مقابلے میں غیر افضل۔ جو نبی اور رسول دونوں ہیں وہ زیادہ افضل۔ ہر رسول نبی، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام کے دونوں وصفوں کا ذکر کیا، آپ کے وصف رسالت کا بھی ذکر کیا اور آپ کے وصف نبوت کا بھی ذکر کیا کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اب یہ ذکر کیوں نہیں فرمایا کہ خاتم المرسلین ہے؟ اس لیے نہیں فرمایا، اہل علم نے بیان کیا کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے پہلے آپ کے افضل وصف کا ذکر کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر آپ کے دوسرے وصف نبوت کا ذکر کیا کہ آپ خاتم النبیین۔ تو بتایا یہ گیا اگر صرف یہ کہا جاتا کہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم المرسلین ہیں تو پھر یہ شبہ لاحق ہوتا، پھر یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ تو خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین تو نہیں، آپ کے بعد نبی آ سکتا۔ تو یہ بتایا گیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ کے بعد کوئی رسول کا درجہ اولا نہیں۔ جب آپ کے بعد نبی نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو آپ کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا۔ آپ خاتم النبیین اور خاتم المرسلین۔ آپ کے خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہونے کا بیان کئی آیات طیبات میں مختلف جہتوں سے رب ذوالجلال جل وعلا نے کر دیا۔ جیسے آغاز سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی صفت اور ایمان والوں کی مدح کرتے ہوئے فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبل، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ مومن ہیں متقی۔ متقی اور مومن وہ ہیں جو حضور پر نازل کیے گئے کلام پر، وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضور علیہ السلام سے پہلے نازل کی گئی، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان سب کے بھی اس پر کہ یہ کلام اللہ ہے، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی یا رسول کا آنا ممکن ہوتا تو رب ذوالجلال جل وعلا نے جہاں یہ فرمایا کہ آپ پر نازل کیے گئے کلام پر ایمان لاتے ہیں، وہیں رب ذوالجلال یہ بھی فرما دیتا وما ينزل بعدک، جو آپ کے بعد نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے۔ دو لفظوں ہی کا معاملہ تھا، لیکن نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد تو کچھ نازل کیا جا سکتا ہی نہیں، آپ کے بعد تو کسی پر کچھ نازل ہی نہیں ہوگا۔ جب نازل ہی نہیں ہوگا تو ایمان لانے کی کوئی بات ہی نہیں، پھر تقویٰ اور پرہیزگاری کی اس سے منسلک ہونے کا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اسی طرح
رب ذوالجلال جل وعلا نے سورۃ المائدہ ارشاد فرمایا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کا، انعامات کا، نوازشات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین تو مکمل ہو گیا، تو پتہ یہ چلا کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور نبی اور رسول کی حاجت ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی نیا نبی اور نیا رسول جب آتا جب دین مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک انبیاء اور رسولان اعظام تشریف لاتے رہے تو ادیان میں رد و بدل ہوتا رہا، نسخ ہوتا رہا، اب نسخ نہیں ہوگا، اب تبدیلی نہیں ہوگی، لہذا اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا۔ نیا نبی آئے گا تو نہیں شریعت لے کے آئے گا، نیا رسول آئے گا، نہ نبی کی حاجت نہ رسول کی حاجت۔ فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت نبوت کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بنی نوع انسان پر جو سب سے بڑی نعمت وہ نعمت نبوت، انعام یافتہ طبقات اللہ تعالیٰ نے 4 بیان کی۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے عام طبقہ صالحین کا، دوسرا طبقہ شہداء کا، تیسرا طبقہ صدیقین کا، سب سے عظیم طبقہ نبیین کا، انبیاء کا۔ تو سب سے عظیم اللہ کی نعمت جو بنی نوع انسان پر ہے وہ نعمت نبوت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نعمت نبوت کو مکمل کر دیا۔ جب نعمت نبوت کو مکمل کر دیا تو اب کسی نبی کی، کسی رسول کی حاجت ہی نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، رسول آ سکتا ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعمت نبوت کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، جبکہ نعمت نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نعمت نبوت کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، اور قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار وہ کفر ہے۔ قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، اسلام سے وابستہ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر ایسی آیت مبارکہ جو بالکل واضح، اسی طرح رب ذوالجلال جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں فرمایا، قل یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول، اے لوگوں سب لوگ، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول۔ اچھا، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف بھیجا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم والوں کی طرف بھیجا گیا، 4 بڑی بستیوں والوں کی طرف بھیجا گیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 افراد یا ان سے کچھ زیادہ افراد کی طرف انہیں بھیجا گیا۔ تو اس طرح مختلف انبیاء کو مختلف قوموں کی طرف بھیجا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ کے لیے علاقوں کی اور قوموں کی حد بندیوں کو ختم کر دیا گیا۔ آپ کو فرمایا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سارے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ تو یہ جو یہ سمجھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد کسی نئے نبی،
کسی نئے رسول کی حاجت ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ شاید سب کی طرف اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی نہیں ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی طرف، سارے لوگوں کی طرف اللہ کے رسول، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان نہیں رکھنے والا، اور قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان نہ رکھنا یہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، دائرہ اسلام سے نکالنا۔ تو جو خود ہی دائرہ اسلام سے نکل جائے، جو خود ہی دائرہ اسلام سے الگ ہو جائے، تو پھر کوئی اسے زبردستی بالجبر دائرہ اسلام میں نہیں لا سکتا۔ اسی طرح رب ذوالجلال جل وعلا نے سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے، سب لوگ، اب جو بھی لوگ، سب کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ سب کو بشارت دے، سب کو خوشخبری سناتے اور سب کو انجام سے دوچار، سب کو ان کے برے انجام سے ڈراتے، سب کو اللہ جل شانہ عز وجل کے عذاب سے خبردار کرتے کہ اگر نافرمانی کی، اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، شریعت مطہرہ کو سے کچھ ڈالا، تو پھر تمہیں رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے عذاب ہو، رب ذوالجلال جل وعلا تمہیں عذاب سے بچائے۔ اسی طرح رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمایا تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندہ خاص پر، اس لیے لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ خاص تمام جہان والوں کے لیے، صرف لوگوں کے لیے نہیں، تمام فرشتوں کے لیے، تمام جنات کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، جرد کے لیے، پرند کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے، لیکون للعالمین نذیر، صرف ڈرانے والے نہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے محض رحمت ہی بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے محض رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ آپ سارے جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے رحمت۔ اب اگر کوئی یہ کہتا کہ کسی مزید نبی کی، کسی مزید رسول کی حاجت ہے، تو وہ کیسے حاجت ہو سکتی؟ اس لیے کہ نبی تو یا تو ڈرانے کے لیے آتا ہے یا تو رحمت فرمانے کے لیے آتا ہے، اور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرنے والے، اور سارے جہان والوں کے لیے رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے رحمت۔ جب سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے تو اب مزید کسی رسول کی، مزید کسی نبی کی حاجت و ضرورت ہی نہیں۔ جو بھی عقل سے کام لے گا، جو بھی دانش سے کام لے گا، جو بھی فہم و فراست سے کام لے گا، وہ جان لے گا کہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی کی حاجت ہے، نہ کسی رسول کی حاجت ہے۔ آپ سراپا رحمت ہیں، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، اور سارے جہان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرنے والا۔ اور پھر سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا معاملہ اس قدر واضح، سب پر واضح، آپ کی نبوت کا معاملہ، آپ کی رسالت کا معاملہ، کہ جمادات میں، نباتات میں آپ کی
नबूवत और रिसालत की गवाही बनी नौ इंसान ने तो दी बात सब। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपने अहादीस मुबारका के जरिए, अपने इरशादात तय्यबा के जरिए, अपने फरमादात मुबारका के जरिए अपनी खत्म नबूवत को बयान किया। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अपने फज़ाइल को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्त, 6 चीजों के जरिए मुझे अंबिया पर बतौर खास फजीलत दी गई। बास जगह 10 चीजों का बयान है, बास जगह 6 का बयान, बास जगह बयान किया 5 का, कि मुझे 5 खुसूसियात ऐसी दी गई जो दीगर अंबिया को नहीं दी। और जो 6 वाली उसमें ये फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया वखोते नबियन नबीयून, मेरे जरिए अंबिया को खत्म किया, यानी अंबिया की नबूवत का इख्तिताम। वखोते नबियन नबीयून, मेरे जरिए अंबिया की नबूवत और रिसालत का मामला इख्तिताम पर पहुंचा। फरमाया वो की तो जवाब मुनकलिब, मुझे जवाब मुनकलिब दिए। वनुसिरतु बिर्रुब मसीरत शाह, और 1 महीने की मसाफत से मेरा रोबो दबदबा तारी किया गया। वउहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए माले गनीमत को हलाल किया गया। वजुइलत लियल अर्द कुल्लहा मस्जिदन व तहूरा, और सारी पूरे जमीन को मेरे लिए सजदागाह और तयम्मुम करने का आला और जरिया बना दिया गया। वहुतीतु शफाअत, मुझे शफाअत दी। वखुतिमा बियन नबियून, और मेरे जरिए अंबियाए किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमईन की नबूवत और रिसालत का मामला इख्तिताम हुआ। और एक दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मुहम्मद व अना अहमद, मैं मोहम्मद, मैं अहमद, व अना माही, मैं माही, व अना आशिर, मैं आशिर, लोगों को मेरे कदमों के पास जमा किया जाए। व अना आकिब, और मैं आकिब, वल आकिबुल लज़ी ला नबिय्य बअद, और आकिब वो है जिसके बाद कोई नबी ना। आकिब वो है जिसके बाद कोई नबी ना हो। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन क़ताअतिन नबुव्वत व रिसालत वला नबिय्य बअद वला रसूल, अब नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला इख्तिताम को पहुंच चुका है, मुनक़ता हो चुका। अब मेरे बाद ना तो कोई नबी है ना तो कोई रसूल। और नहीं फरमाया, इन क़ताअतिन नबुव्वत व रिसालत व बक़ियतुल मुबश्शरात, फरमाया नबूवत और रिसालत का तो इख्तिताम हो चुका है, अलबत्ता बशारतें बाकी, मुबश्शरात बाकी। अर्रुया सालिह, नेक और अच्छे ख्वाब, तरल मोमिन यरल मोमिन और तुरान, मोमिन जिन नेक और अच्छे ख्वाबों को देखता, जब मोमिन के मुताल्लिक नेक और अच्छे ख्वाब देखे जाते, ये सय्यदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतौर खास अपनी खत्म नबूवत का जिक्र करते हुए फरमाया, आन इबाद में सालिह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इन्नी कुन्तु मक्तूबन इंदल्लाह खातमुन नबिय्यीन व आदम लमुनज़लिर फी तीनिय्यति, फरमाया मैं अल्लाह जल्ल शानुहु अज़्ज़ा वजल्लु के यहाँ खातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका। रब ने मुझे अपने यहाँ खातमुन नबिय्यीन लिख दिया था, अभी हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मादा खिलकत अपनी तकमील को नहीं पहुंचा। उस वक्त भी रब ज़ुल जलाल जल्ल व अला ने मुझे
خاتم النبیین لکھ حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا معاملہ بالکل واضح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال جل وعلا مہر نبوت سے سرفراز ہیں. بین کتفی ختم النبوت وهو خاتم النبیین. آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, 3 علامات بیان کی. ایک علامت یہ بھی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کو ملاحظہ, دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ اس کے متعلق بے شمار حدیث ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین خاتم المرسلین. اللہ جل شانہ کا سمجھ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین. فرمایا میں اور قیامت اس طرح, یعنی جس طرح کے دو انگلیوں کے درمیان کچھ اور نہیں ہے, ایسے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا وما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون بموسى الا انه لا نبي بعد. فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ کہ جو حضرت موسیٰ کے ہاں حضرت ہارون کا تھا. الا انه لا نبي بعد, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی رسول نہیں. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ پر یہ عیاں کر دیا, یہ واضح کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی رسول نہیں. یہ خاص وقت کے لیے فرمایا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے, جیسے کوئی دور پر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنا نائب بنایا. اس وقت واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت اسی وقت تک کے لیے تھی. ایسے ہی مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے اپنی نیابت سونپی اور واپس آنے تک کے لیے یہ ارشاد تھا. لیکن یہ واضح کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں. یہ سب پر منکشف اور واضح ظاہر. اسی طرح سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے مثلی و مثل الانبیاء قبل, میری امت سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کا مثل رجل بنا دار فاتم, ایک شخص نے ایک گھر بنایا, ایک محل بنایا. بعض روایتوں میں کا مثل قصر, ایک محل بنایا. فاتم, اس محل کو, اس گھر کو, اس دار کو پورا کیا. فاحسن, اس کو پورا کیا, خوبصورت کیا. بعض میں یہ ہے فاکمل واحسن, اس کو مکمل کیا اور اس کو حسین و جمیل کیا. اب مکمل بھی کیا اور حسین و جمیل کیا. مکمل بھی ہے, اس میں مزید کسی قسم کی مکمل جبھی ہوتا ہے جب پلستر وغیرہ سب ہو جاتا ہے گھر, اور حسین جب ہوتا ہے جب رنگ و روغن بھی ہو جاتا ہے. تو پلستر بھی کر دیا, رنگ و روغن بھی کر دیا, لیکن وہ تعالیٰ کا ماؤ دیا لبے لبے, ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ. والناس یطوفون حوله, لوگ اس محل کے ارد گرد گھومتے ویتعجبون منه, اللہ تعالیٰ کا ماؤ دیا لبے لبے, کہتے کہ یہ اتنا خوبصورت محل ہے, اتنا شاندار محل ہے, اگر یہ اینٹ والی جگہ نہ ہوتی تو تعالیٰ کا ماؤ دیا لبے لبے فی زاویۃ من زوایاہ. ایک حدیث میں آتا ہے
کہ اس کے کناروں میں سے ایک کنارے میں اینٹ کی جگہ چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنارے میں جو اینٹ کی جگہ اگر یہ نہ ہوتی تو اس محل کو 4 چاند لگے، اس محل کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا، اس کا حسن و جمال اور بڑھ جاتا. تو سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا الْلَبِنَ، وہ اینٹ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ میں، وَأَنَا خاتم النبیین، اب میں خاتم النبیین خاتم المرسلین. اب قصر نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے، اب مزید کسی نبی اور رسول کی گنجائش نہیں، مزید کسی نبی اور رسول کی گنجائش ہے. اب جو سمجھے کہ کوئی رسول ہو سکتا ہے، کوئی نبی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا ہے. اور جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا. اس لیے سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھوٹوں سے خبردار کی، متنبہ کی، بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہم صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون بعدی 30 کذابون دجالون، سیکون بعدی، ان قریب میرے بعد ہوں 30 دجالون، بڑے بڑے کذابون، جھوٹے، بڑے مکار، جھوٹے اور فریبی ہوں. 30 بڑے بڑے، کلهم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہو، ہر ایک دھوکے باز کا، ہر ایک دغا باز کا، ہر ایک جھوٹے کا، ہر ایک مکار کا، ہر ایک فریبی کا یہ خیال ہوگا کہ الیاذ باللہ وہ اللہ کا نبی. فرمایا اللہ آگاہ لا نبی بعد، میری بات کوئی نہیں، انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم. فرمایا میں خاتم النبیین اور تم خاتم الامم، تم آخری امت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بتایا کہ جھوٹے آئیں، کذاب آئیں. پہلا کذاب مسلمہ کذاب، پہلا جھوٹا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے حاصل کا جہنم کیا، اس کے کفر پر، اس کے ارتداد پر. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع اسود عنسی کو واصل کا جہنم کیا ہے، سجعہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے، طلحہ بن اسد کا مقابلہ کیا ہے. یہ وہ جھوٹے جنہوں نے عہد رسالت سے قریب زمانے نبوت کے جھوٹے دعوے اور عہد اسلام انہیں جھوٹا اور مکار فریبی بتایا. عہد ایمان بعد میں آنے والوں کو آگاہ کیا اور زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک عہد اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا. مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے، فرمان خدا بھی یہی ہے، فرمان مصطفیٰ بھی یہی ہے، فرمان صحابہ و اہل بیت اطہار اور ان کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہے، اور بعد کے ائمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین کا طریقہ کار بھی یہی ہے. رب ذوالجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا جو ان کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا. فرمایا جو رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ دے ان کے راستے سے جدائی اختیار کرے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے،
مومنوں کا راستہ تو یہی ہے کہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم المرسلین، جو اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا فرمایا ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، اور ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور دوزخ بڑا برا ٹھکانا ہے۔ تو لہٰذا منکرین عقیدہ ختم نبوت کا انجام، ان کا ٹھکانہ وہ جہنم، وہ دوزخ، اور عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھنے والے بھی نجات پائیں گے، اور عقیدہ ختم نبوت پر انسان کو انسان، حیوان کوئی بھی یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان کہ حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس وفات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما نصیحت فرما رہے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ درست لہجے میں کلام کیا، بد کلامی اور بد تہذیبی سے پیش آیا۔ جب اس نے بد تہذیبی اور بد کلامی کر دی تو پھر سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور فرمایا کہ دیکھو میں مشغول تھا اور میں نے جو اپنے احباب کو نصیحت کرنی وہ کر رہا، اور تم مخل ہوئے، کیا یہ اخلاقیات سے کیا ایسا ہونا چاہیے؟ تو پھر وہ کہنے لگا کہ یہ اپنے اس نے آستین میں گو چھپا رکھی، اس نے گو ایسے ڈال، کہنے لگا کہ اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں آپ کو مان لوں، میں آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کروں، اور اگر یہ نہیں لائے تو میں بھی آپ پر ایمان نہیں کروں۔ تو حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تب اے گو، تو اب گو گویا لبیک و سعدیک حاضر حاضر۔ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من تعبد، تم کس کی عبادت کرتے؟ اب وہ کہتی ہے الذی فی السماء عرش و فی الارض سلطان، میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ آسمان میں جس کا عرش، آسمانوں میں جس کا عرش، زمین میں جس کی بادشاہ، و فی الجنت رداء و فی النار عذاب و فی البحر سبیل، کہا سمندروں میں جس کا راستہ، جنت میں جس کی رضا و خوشنودی ہے، اور دوزخ میں جس کی ناراضگی، میں اس کی عبادت کروں۔ فصیح و بلیغ عربی میں اس کو نے جواب دیا۔ سب حاضرین، سب موجودین حیران کہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ پھر پوچھا من انا، اے کو میں کون ہوں؟ اب وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ وہ یہ گواہی دیتی، وہ یہ کہتی، حیوان یہ کہتا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین۔ اندازہ لگائے حیوانات کو تمہیں پتا ہے کہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، پھر کوئی انسان کہلانے والا آپ کی ختم نبوت کا انکار کرے تو پھر اسے انسان کہلانے کا استحقاق نہیں پہنچتا۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے سب پر واضح کر دیا کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اعرابی آگے بڑھا اور عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہیں۔ رب ذوالجلال جل وعلا
ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اسی عقیدے پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علیہ الا البلاغ۔